Subscribe our YouTube channel and watch our videos. 10 محرم الحرام کی طرف جاتے ہوئے واقع کربلا بیان کرنے سے پہلے یکم محرم الحرام کے اندر بھی ایک بہت بڑا المناک واقعہ پیش آتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو ایک ایسی عظیم شخصیت جس کا نام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین، مراد قلب رسول، داماد علی المرتضی، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول، انتخاب رب العالمین، وزیر پیغمبر، خلیفہ دوم، وکیل امہات المومنین، فاتح کیسر و کسریٰ، فخر جماعت صحابہ کرام، محب اہل بیت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دامن اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و ماہتاب شخصیت ہیں کہ جن کا تعریف صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی ہے، جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے دین اسلام کا چہرہ انتہائی معطر اور تابناک ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا انمول اور نایاب اسم گرامی ہے جس کی عظمت، رعب و دبدبہ، شجاعت و بہادری، انصاف، عاجزی و انکساری، فہم و فراست، قانون و عدالت، تقوی و طہارت، ایثار و قربانی، خلافت و دیانت، محبت اہل بیت عظام اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے۔ وہ نبی تو نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مثالی محب و محبوب بن کر فاروق اعظم کہلائے۔ ان کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب ہے، لقب فاروق ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نامی پشت پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی اور نبوت کے چھٹے سال 35 سال کی عمر میں مشرف باسلام ہو کر حرم اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خصوصی طور پر دعائیں مانگی، جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر ان الفاظ میں دعا فرماتے تھے: اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام۔ ابو جہل کو عمر بن حشام کو نیت تھی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ یعنی باقی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، جبکہ حضرت فاروق اعظم مراد رسول ٹھہرے۔ ایمان کی لازوال دولت تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی قسمت میں لکھ دی تھی، تو پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں کیوں کراتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ میں اسلام کی قوت و طاقت، شان و شوکت کے لیے مانگی گئی دعاؤں کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا گیا۔ چند ہی دنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے خیرخواہ اور جانثار بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ آسمان پر فرشتے بھی عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر خوش ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی، بلکہ مسلمانوں کی قوت اور عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔